حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے لیے یا مجھے اپنے میں سے کمزور اور ضعیف لوگوں کو تلاش کر کے دو، اس لیے کہ تم ان کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اور اس معنی اور مفہوم کی دیگر احادیث میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بنیادی طور پر معاشرے میں مال و دولت کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے جو تفاوت پایا جاتا ہے، جو فرق پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہوتا ہے، معاشرتی طور پر وہ زیادہ مضبوط حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم مال دیا ہوتا ہے اور معاشرتی طور پر عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی حیثیت کمزور لوگوں کی ہے، ان طبقات میں سے ہے جو طبقات بہت زیادہ مضبوط تصور نہیں کیے جاتے۔ پہلی اور بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنی معاشرے میں موجود عزت، مرتبے، مال اور دولت کی بنیاد پر کسی دوسرے شخص سے ممتاز اور برتر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہتری، برتری اور ممتاز ہونے کا جو کرائٹیریا مقرر کیا ہے وہ تقوی اور خوف خدا کی بنیاد پر ہے۔ جو شخص اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہو، چاہے اس کے پاس مال زیادہ ہو یا اس کے پاس مال کم ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ ہے اور وہی اعلیٰ اور برتر ہے۔ اور جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا یا کم ڈرتا ہے، اللہ کی بتلائی اور حدود کا خیال نہیں کرتا، دین کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا، اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، چاہے اس کے پاس اقتدار ہی کیوں نہ ہو، طاقت ہی کیوں نہ ہو، بہت سارا مال ہی کیوں نہ ہو، وہ پست طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بدتر ہے۔ یہ دین اسلام کا بڑا واضح طور پر ایک بنیادی اصول ہے۔ اس کے باوجود معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت دی ہوتی ہے، بہت زیادہ مال دیا ہوتا ہے، وہ مضبوط حیثیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ اثر و نفوذ رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، ان کی ایک ذرا ممتاز حیثیت ہوتی ہے، اور اس کے برعکس دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مالیاتی طور پر، معاشی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تقسیم بہرحال معاشرے میں موجود ہے، اور دین اسلام کا یہ مزاج بھی ہے کہ محض اس وجہ سے کسی شخص سے نفرت نہ کی جائے کہ اس کے پاس دولت ہے۔ یہ بھی ایک عجیب سا طرز عمل ہے، طرز زندگی ہے اور طرز فکر ہے کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی اپنی نعمت دی ہوئی ہے، جس کو اللہ نے کوئی مال و دولت عطا کیا ہے، جسے کوئی منصب عطا کیا ہے، تو بسا اوقات معاشرتی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی بلا وجہ ان لوگوں کے بارے میں ایک نفرت، ایک منفی سوچ اور رویہ جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ بھی نہیں ہے۔ جسے اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اس کی نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، نظر بد سے اس کو بچانا چاہیے، اپنی نظر لگنے سے بھی انسان کو بچانا چاہیے، جو دین اسلام نے طریقہ سکھایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محض کسی شخص کا مالدار ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے۔ اللہ نے اگر اس پر اپنی نعمتیں اس کو دے رکھی ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ بلا وجہ اس کے بارے میں فکر مندی اور طرح طرح کی باتیں کریں۔ اسی طرح اللہ نے جس کو غریب بنا دیا ہے تو اس کے بارے میں بھی محض اس وجہ سے کہ اس کے پاس بیچارے کے پاس مادی معاشی وسائل قدر کم ہیں، تو اس وجہ سے اس سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی تعلق بنانے اور بگاڑنے میں یہ چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کا اور اس سے ملتی جلتی ایک دوسری حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ چونکہ اللہ نے مجھے بڑا طاقتور بنایا ہے، اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے، اللہ نے مجھے شجاعت بھی دی ہے، کمانڈر بھی ہوں، جہاد بھی کرتا ہوں، تو ان کے اپنے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ شاید کسی جگہ پر اٹھتے بیٹھتے انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کا اظہار کر دیا ہوگا، تو انہیں یہ زعم ہوا یا گمان ہوا کہ میں فلاں شخص سے، یا جو قدر کمزور لوگ ہیں مالی طور پر، میں ان سے بہتر مسلمان ہوں، ان کے کہیں یہ تعلی جیسے کہتے ہیں نا، ایک خیال آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہاں یہ فکر پروان چڑھ رہی ہے، تو اپنے کسی بھی صحابی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی اگر سوچ اور فکر کا شائبہ بھی محسوس کرتے تھے تو آپ نے فوراً یہ بات بتائی کہ تم اپنے کمزور طبقے ہیں نا جو تمہارے معاشرے کے، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے، اور ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات میں جو میرا اور آپ کا مال ہے، اس مال کے اندر وہ لوگ جن کو اللہ نے مال نہیں عطا کیا، ان کا حق ہے، حق معلوم للسائل والمحروم، یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ایک ہے کہ کسی شخص کا کسی دوسری شخص کی مدد کرنا کسی انسانی ہمدردی اور جذبے کے تحت، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اسلام نے جو بڑی اصولی بات بیان کی ہے وہ یہ حق معلوم، یہ حق ہے۔ اور آج کل کے دور میں ظاہر بات ہے کہ جہاں پر حقوق پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر کمزور اور مساکین جو ہیں، یہ ان کا حق ہے ان لوگوں کے مال میں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال عطا کر رکھا ہے۔ تو یہ کوئی کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوتا، یہ کوئی کسی پر کسی اگر کی مدد کر رہا ہے، زکوٰۃ، صدقات،
خیرات کے صورت میں، تو یہ کوئی کسی شخص پر احسان نہیں کر رہا ہوتا، یہ اس کی طرف سے کوئی کرٹسی نہیں ہوتی۔ تو کسی کو یہ سمجھ کے کہ یہ تو جب بھی ہم کوئی مشورہ کرتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی جدوجہد کرتے ہیں یا جب بھی ہم کوئی انیشیٹو لیتے ہیں، یہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، نہ کنٹریبیوشن ان کا اتنا زیادہ ہوتا ہے، نہ بیچارے چونکہ مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو جسمانی طور پہ بھی بہت سارے لوگ کمزور ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو اس وجہ سے ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی ٹو میں لگ رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی قربت اختیار کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔